ایک صاحب نے کہا کہ روزے مدینہ طیبہ میں شروع کیے اور پھر آخر میں پاکستان آ گئے، تو اس سلسلے میں روزے کس ترتیب سے ہوں گے، پاکستان کے یا مدینہ منورہ کے حساب سے؟ یہ آج کل جو رمضان میں جا رہے ہیں نا عمرہ کرنے، اور جو رمضان سے چند دن پہلے گئے شروع کے روزے انہوں نے مکہ مدینے میں رکھے ہیں سعودی عرب میں، ان سب کو یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے، اس لیے کہ سعودی عرب میں کل روزہ ہے، ہفتے کا روزہ ہے کل، اور ہمارے ہاں اتوار کا پہلا روزہ ہے۔ اچھا، اب وہ لوگ جو وہاں پہلے ایک دن پہلے روزہ رکھ کر چلے تو رمضان کے درمیان جب آئیں گے تو آخر میں اگر پاکستانی روزے ہوئے 29، اگر پاکستانی روزے ہوئے 29، تو ایسی صورت میں سیدھی سی بات ہے ان کے کتنے ہو جائیں گے، 30۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمارے اگر 30 روزے ہوئے تو ان کا وہ جو ہمارا جو 30واں ہے وہ ان کا کتناواں ہوگا، 31واں۔ تو اس کا جواب کیا ہے، وہ 31ویں روزے کو روزہ نہیں رکھیں گے، وہ ان کے عید کا دن ہے، عید بھی نہیں نماز پڑھیں گے۔ ہماری جب پاکستان کے مطابق عید ہوگی اگلے دن تو اس دن وہ عید کریں گے، یعنی 31واں روزہ ان کا روزہ نہیں ہوگا، وہ دن بغیر روزے کے رہیں گے، عید بھی نہیں کریں گے، اور عید کریں گے پاکستان کے ساتھ۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب میں اس کو الٹنے لگا ہوں، پاکستان میں رمضان دوسرے تیسرے چوتھے روزے یہ چلا گیا عمرہ کرنے، یہاں روزے بعد میں شروع ہوئے، وہاں روزے پہلے شروع ہو گئے۔ اب کوئی ایسی صورت ہوئی کہ وہاں 29 روزے ہوئے تو اس کا کون سا آخری روزہ ہوگا، 28واں، اس کا ایک روزہ رہ جائے گا، تو یہ سعودی عرب میں سعودی عرب والوں کے ساتھ عید کرے گا اور ایک روزے کی قضا کرے گا، وہ سعودی عرب والوں کے ساتھ عید کرے گا اور ایک روزے کی بعد میں کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ اب میں نے دونوں صورتیں جو بہت پیچیدہ ہو جاتی ہیں لیکن میں نے آسان کر کے بتائی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ جو آج میں نے جمعے میں بھی بتایا، 14-15 سال کی عمر میں روزہ فرض ہو جاتا ہے، یا بلوغت کی کوئی علامات۔ آج کل بچیوں میں نا 13 سال کی عمر میں بھی ناپاکی کی حالت شروع ہو رہی ہے، 13 سال کی عمر میں بھی پاکستان میں لاہور میں، تو ایسی صورت میں اس پر روزہ فرض ہو جائے گا، 13 سال کی عمر میں بھی فرض ہو جائے گا۔ تو بلوغت کی کوئی بھی علامت ظاہر ہو، کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو ٹھیک ہے، 14-15 سال کی عمر ہو جائے تو روزہ فرض ہو جائے گا۔ پہلا سوال آپ نے کیا ہے وہ موبائل میں بغیر وضو کے موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت، تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کی اگر تلاوت کریں گے تو ایسی صورت میں بغیر وضو کے زبانی تلاوت کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے زبانی تلاوت کر سکتے ہیں، بغیر غسل کے نہیں کر سکتے، یہ بغیر وضو کے تلاوت زبانی کر سکتے ہیں۔ موبائل میں کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں موبائل میں بھی کر سکتے ہیں بغیر وضو کے تلاوت، لیکن اس میں آپ کو جہاں حروف لکھے ہوئے ہیں وہاں انگلی پھیر کر صفحہ بدلنا پڑے گا۔ بعض موبائل ایسے ہیں جس میں ایک بٹن دبائیں تو صفحہ پلٹتا ہے، بعض موبائل میں ایسا سسٹم ہے بٹن دبائیں تو صفحہ پلٹتا ہے، وہاں تو پڑھنا جائز ہوگا، اور جہاں آپ کو حروف پر بے وضو ہو کر انگلی ہاتھ سے پھیرنا پڑ رہا ہے وہاں آپ کے لیے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا، اور کسی چیز سے وہ پھرتا نہیں ہے، صفحہ نہیں پلٹتا۔ تو ایسی صورت میں ایک تو یہ جواب ہو گیا۔ دوسرا آپ نے سوال کیا پلاٹ کے بارے میں،